میرا نام زبیر ہے اور میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، جبکہ میرا کزن احسن لاہور میں رہتا تھا۔ آفس کے سلسلے میں اکثر میں لاہور جاتا رہتا تھا، چونکہ وہاں احسن کا گھر تھا، اس لیے میں ہوٹل میں رہنے کے بجائے 1-2 دن اس کے گھر رہ لیتا تھا۔ احسن نے اپنے دفتر کی لڑکی سے لو میرج کی تھی۔ احسن کے گھر والوں سے اسی بات پر اختلاف ہو گیا اور اس نے الگ گھر لے لیا۔ احسن اپنا کاروبار کرتا تھا جو کہ خوب چل رہا تھا۔ وہ ایک شاندار گھر اور گاڑی کا مالک تھا اور سب سے بڑھ کر نینا جیسی خوبصورت لڑکی کا شوہر تھا۔ اس کا مغرور ہونا بنتا تھا، مگر احسن میں ایسی کوئی بری عادت نہیں تھی۔ وہ بہت خوش مزاج اور شاہ خرچ آدمی تھا۔ میں جب اس کے گھر گیا، اس نے میری ایسی خدمتیں کی کہ میں اس کا احسان مند ہو گیا، کیونکہ میں کبھی اس سے ملنے نہیں جاتا تھا، ہمیشہ اپنے کام سے اس کے گھر جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی ماں میری سکی خالہ تھی، لیکن میں ان سے بھی ملنے نہ جا سکا۔ ہمیشہ لاہور اپنے کام سے جاتا اور پھر کام ہوتے ہی لوٹ آتا۔ ایسے میں یوں احسن کا میری خاطر مدارت کرنا مجھے شرمندہ کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف میری خدمت مدارت کرتا تھا، بلکہ وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا۔ میری طرح دوسرے رشتہ دار بھی لاہور جانے پر اس کے گھر ضرور ٹھہرتے تھے۔ نہ صرف رشتہ دار بلکہ احسن کے دوست احباب بھی گھر میں آتے جاتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس میں احسن کی مہمان نوازی سے زیادہ نینا بھابی کی خوبصورتی اور خوش اخلاقی کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی نرم طبیعت کی تھی۔ میں اکثر گھر آ کر اپنی بیوی کے سامنے نینا بھابی کی تعریف کرتا اور میری بیوی جل کر کہتی، نینا کے گھر نوکر ہیں، وہیں گھر کا سارا کام کرتے ہیں، کھانا وہی پکاتے ہیں، نینا تو بس میز پر کھانا لگا کر مسکرانے لگتی ہے۔ میری طرح اگر اسے خود کھانا بنانا پڑتا تو وہ بھی میری طرح مہمانوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ میں بیوی کی بات سن کر چپ کر جاتا۔ میری بیوی بھی کئی سالوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے کام والی رکھ دیں، اب مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ میں یہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا، کیونکہ میں ٹھہرا تنخواہ دار بندہ، میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ میں اسے کام والی رکھ دیتا۔ احسن کا تو اپنا کاروبار تھا، اسے پیسے کی کمی کہاں۔ ویسے بھی نینا بھابی اتنی نازک سی تھی کہ اگر میری بیوی ہوتی تو میں خود بھی گھر کے سارے کام کر لیتا۔ ایسی حسین لڑکیوں کو تو سامنے بٹھا کر دیکھنے کو من کرتا ہے، جیسے احسن کر رہا تھا۔ احسن نے اس لیے تو گھر میں ملازم رکھے ہوئے تھے۔ مجھے کھانا اپنی بیوی کے ہاتھ کا پسند تھا، کیونکہ احسن کے ملازم کچھ زیادہ ہی آئلی کھانا بناتے تھے۔ لیکن جب نینا بھابی کے آرٹسٹک ہاتھ آئل میں لتھڑے ہوئے کوفتوں کا سالن میری پلیٹ میں ڈالتے تو میرا من کرتا کہ میں پلیٹ بھی زبان سے چاٹ لوں، مگر یہ بات میں نے ابھی تک بیوی کو نہیں بتائی تھی اور نہ بتانے کا ارادہ تھا، کیونکہ میں لاہور 2-3 دن کے لیے جاتا تھا، باقی کے دن تو مجھے گھر میں گزارنے تھے۔ البتہ یہ بات میں نے نینا بھابی کو بتا دی تھی اور وہ سن کر ہنس پڑی اور کہا، دراصل احسن کو آئلی کھانا بہت پسند ہے، خود تو ایسی باڈی رکھتا ہے کہ اس کے جسم کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سب ہضم کرنے کے لیے ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر نینا بھابی ہنس دی اور میں نے چپکے سے اس کے حسین سراپے پہ نگاہ ڈالی۔ احسن بہت لکی تھا کہ اسے ایسی خوبصورت لڑکی ملی تھی۔ میں احسن کو دیکھ کر سوچتا کہ اس لنگور کو ایسی حور جیسی بیوی ملی ہے۔ میں بھی ایسی لڑکی کے سپنے دیکھتا تھا، مگر میری ایسی قسمت کہاں تھی۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا کہ نینا بھابی جیسی لڑکی کے لیے احسن جیسا بندہ پرفیکٹ تھا، کیونکہ اگر نینا بھابی کی شادی مجھ سے ہو جاتی تو اس بیچاری کا سارا حسن کاموں میں مان پڑ جاتا۔ میں ایسے میں نینا بھابی کو دور سے دیکھتا رہتا تھا، بلکہ لاہور جانے کے بہانے تلاش کرتا تھا۔ چونکہ میں دفتر کے کاموں کے لیے لاہور جاتا تھا، اس لیے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں مہینے میں 2 بار بھی چلا جاتا تھا اور کبھی کبھی 3-4 مہینے تک میرا کوئی کام نہ ہوتا۔ یہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب میں پورے 4 مہینے بعد لاہور جا رہا تھا۔ چونکہ اس مرتبہ دفتری کام کچھ ارجنٹ تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے وہ کام کیا اور پھر احسن کے گھر جا پہنچا۔ احسن کے گھر گیا تو اسے ایسے بکھرا بکھرا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ یہ تو وہ احسن لگ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر میں بھی بڑی خاموشی ہے، وہ پہلے جیسی رونق نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید نینا بھابی اپنے میکے گئی ہو۔ میں نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا۔
ایسے میں کھانے کا وقت ہو گیا اور احسن نے مجھے کہا کہ یار کھانا کھا کر جانا۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ اس بار ذرا جلدی میں ہوں، لیکن اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں رک گیا۔ کھانے کے وقت بھی احسن بجھا بجھا سا تھا، یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھ لیا، یار احسن کیا بات ہے، تم بھی خاموش ہو اور گھر میں بھی بڑی خاموشی ہے، اور یہ نینا بھابی کہاں ہے؟ یہ سن کر احسن کہنے لگا، یار نینا مر گئی ہیں۔ یہ کہہ کر احسن بڑی خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گیا، میری تو جیسے بھوک ہی مر گئی۔ میں بس حیرانی سے منہ دیکھنے لگا، اتنی جوان صحت لڑکی کو یہ اچانک سے کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ سب اتنی خاموشی سے کیسے کر لیا؟ میں نے تو احسن پر سوالات کی بچھاڑ کر دی، مگر اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور میرے وہاں رہنے تک وہ خاموش ہی رہا۔ اس نے منہ سے باپ تک نہیں نکالی۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے گھر سے نکل آیا۔ اتنی جوان لڑکی ایسے آنن فانن مر گئی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے احسن مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ لیکن اس مرتبہ مجھے واپس جلدی جانا تھا، چونکہ میرے آفس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ گھر والوں کے لیے شاپنگ کرتا جاؤں۔ شاپنگ کرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا، کیونکہ نینا بھابی زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ مجھے تو پہلے ہی احسن پر شک تھا کہ وہ مجھ سے چھپا رہا تھا، اس لیے میں فوراً نینا بھابی کی طرف بڑھا، لیکن وہ میرے آنے تک شاپنگ مال سے باہر نکل گئی۔ میں بھی نینا بھابی کے پیچھے بھاگا۔ وہ جس رکشے میں سوار ہوئی، میں بھی ایک اور رکشہ روک کر اس میں سوار ہو گیا۔ میں نینا بھابی کے میکے جا چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو کسی اور طرف جا رہی تھی۔ یہ راستہ میرے لیے انجان تھا، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ احسن نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس لیے نینا بھابی جہاں اتری میں بھی اس کے پیچھے اتر گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جس کے ایک تنگ سے مکان میں نینا بھابی چلی گئی۔ میں نے جلدی سے دروازے پر دستک دی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نینا بھابی کا رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے برا سا منہ بنا لیا، لیکن وہ مجھے اندر لے آئیں۔ نینا بھابی نے مجھے جوں ہی دیکھا وہ گھبرا گئی، جلدی سے مجھے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے بیٹھے ہی نینا بھابی کو ساری بات بتا دی کہ احسن نے مجھے بتایا تھا کہ نینا مر گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہا، احسن نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں اس کے لیے تو اسی دن مر گئی تھی جب میں نے وہ برا کام کیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیسا برا کام؟ میرے پوچھنے پر نینا بھابی کہنے لگی، دراصل احسن مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ میں مغرور ہونے لگی اور مجھے لگا کہ میں بھی کرتی رہوں گی، وہ برداشت کرتا رہے گا، کیونکہ احسن مجھے اپنا غلام لگنے لگا تھا۔ احسن کی شاہ خرچی تو تم نے دیکھ لی تھی، وہ اکثر اپنے دوستوں کو بھی گھر پر بلا لیتا تھا۔ خرم بھی اس کا ایک دوست تھا جو مجھے بڑی بڑی میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ تعریف کرتا تھا، تعریفیں تو سب کرتے تھے، لیکن خرم کی تعریف مجھے سارا دن سرشار رکھتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ خرم مجھ سے پیار کرتا تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھنے کے بہانے گھر آنے لگا، اور اس وقت بھی آنے لگا جب خرم گھر نہ ہوتا۔ یہ بات میں نے احسن سے چھپا لی اور چھپ چھپ کر ملنے لگی۔ خرم کہتا تھا، نینا جان میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، پلیز احسن کو چھوڑ کر میری ہو جاؤ۔ میں بھی ان دنوں احسن سے تھک چکی تھی، اس لیے نئے عاشق کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر احسن سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سن کر احسن پاگل ہو گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب اس سے کہہ رہی ہوں۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور کہا کہ خرم کے پاس شکل و صورت کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن خرم کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور احسن کو چھوڑ کر خرم سے شادی کر لی۔ خرم نے مجھے بتایا کہ اس کا اپنا کاروبار ہے، وہ مجھے روپے پیسے کی کمی نہیں ہونے دے گا، مگر مجھے شادی کے بعد پتہ چلا کہ خرم نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ خرم نے شادی کے بعد مجھے ایک دوست کے بنگلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی اصلیت مجھ پر کھلی تو وہ مجھے یہاں لے آیا۔ یہی اس کا اصلی گھر تھا اور میرا بھی،
क्योंकि एहसन को छोड़ने पर मेरे मैके वालों ने भी मुझसे तल्लक तोड़ दिया। अब यहाँ मैं खुरम की माँ के साथ रहती हूँ और खुरम कभी कभी घर आता है जेब खर्च के नाम पर, मुझे कुछ नहीं देता। नैना भाभी की बात सुनकर मैंने उसे हैरानी से देखा, लेकिन अभी तो मैंने नैना भाभी को शॉपिंग करते हुए देखा था। ये बात मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगी, खुरम तो मुझे 1 रुपया तक नहीं देता, मुझे यहाँ बिठाकर खुद कहीं अयाशी कर रहा होगा, इसलिए मैं क्यों यहाँ सड़ती रहूँ। उसने मुझसे बेवफाई की है तो मैं भी उससे बदला ले रही हूँ। मेरे सारे आशिक मर तो नहीं गए, मुझे कोई और मिल गया है। जल्दी मैं खुरम से तलाक लेकर उसके साथ चली जाऊंगी। मैं क्यों मुफ्त में उसकी माँ की नुकरानी बनी रहूं। नैना भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। ये कैसी औरत थी, हसीन मगर बेवफा। पछतावे के बजाय वो दीदा दिलेरी से अपने आशिकों के किस्से सुना रही थी। मैंने नैना भाभी के चेहरे की तरफ देखा। पहले ये चेहरा मुझे दुनिया का हसीन तरीन चेहरा लगता था, मगर ये सुनने के बाद मुझे ये चेहरा बहुत बुरा लगने लगा। मैं नैना भाभी के घर से निकल आया। औरत में वफा ना हो तो दुनिया की हसीन तरीन औरत भी बदसूरत लगने लगती है। उसी वक्त मुझे मेरी बीवी की कॉल आ गई। वो पूछ रही थी कि मैं कब आऊँगा। मैंने उसे जल्दी आने का बताया और कॉल काट दी। उस वक्त मुझे अपना आप बहुत खुशकिस्मत लग रहा था, क्योंकि मेरे पास एक वफादार बीवी थी। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।